السلام علیکم دوستو، جب ہم تھک جاتے ہیں نا، یا ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ساری کوشش کے باوجود ہار کر رہ جاتے ہیں، تو سارے کامیابی کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود ہمیں بند نظر آتے ہیں، تو ایسی کشمکش کی حالت میں یہ ایک لفظ جو ہم نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ سے ضرور کہہ دیتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر بھروسہ پختہ نہیں ہوتا۔ وہ بند دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور بند دروازوں کو کھولنے والے کیا اشارے اور چابیاں ہیں جن کے وجود میں آتے ہی عرش الہی کے سارے بند دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور غیب کے سارے خزانوں کی چابی ہمارے پاس ہے۔ جان رکھو، تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ جب ساری چیزیں تمہیں بن مانگے ہی مل جائے گی تو کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب دعاؤں کا سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے؟ اگر ناممکن کی طلب تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن کو ناممکن سمجھ کر ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا رب معجزوں کا ظاہر کرنے والا قادر مطلب بھی ہے؟ جان رکھو، اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک معیار اور ایک وقت مقرر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان سورج اور چاند ستاروں کی گردشوں کو جو اپنے مقرر وقت پہ گردش کر رہے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے سمندر میں آتے جاتے صبح و شام کے اتار اور چڑھاؤ کو؟ ہر چیز اس کے نظام کے تحت انجام کو پہنچتی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ کے کام بننے میں تاخیر ہو رہی ہے نا، یا آپ کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں نا، یا آپ کی دعاؤں میں قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے نا، تو سمجھ لو کہ اللہ کی مشیت اسی میں ہے، کیونکہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے اپنے بندے کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات فوراً سمجھ میں نہیں آتی، پر اللہ اس کے وقت آنے پر سمجھا ہی دیتا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ ان اشاروں کو جن کے وجود سے آپ کے لیے سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں نا، تو سنو، انسان کی صفت ہے کہ وہ وقت سے پہلے مایوسی بھری باتیں کرتا ہے، نا امیدی کی باتیں کرتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا رب اس پر کتنا بڑا فضل فرمانے والا ہے، تو بعد میں انسان اپنی مایوسی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو نا امیدی اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم جب انسان کے حالات کو بدلنے کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں تو انسان مایوس ہو کر گر پڑتا ہے، یعنی اپنی امیدوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس بندے کے اس پر مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ اس کے حالات کو بدلنے ہی والا تھا کہ وہ مایوس ہو کر گر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو تمہارا رب اس بات پر مسکرا دیتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ میں تو اس کے حالات بدلنے ہی والا تھا، اس پر اپنا فضل کرنے ہی والا تھا کہ یہ مایوس ہو کر گر گیا، بیٹھ گیا۔ جان رکھو، مایوسی بہت بڑی خیر سے محروم کرواتی ہے۔ جو وقت سے پہلے نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتے ہیں۔ جان رکھو، مایوسی کو اللہ نے کفر کہا ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اللہ سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ جان لو، مومن کی زندگی میں کبھی کاش نہیں ہوتا، مومن تو صرف کن فیکون پر یقین کرتا ہے۔ جان لو، کن فیکون صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی حمد ہے۔ جب رب کہتا ہے کن یعنی کہ ہو جا، تو فیکون یعنی وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، ہمارے سارے بند دروازوں کو فوراً کھولنے اور غیب سے خوشگوار راہوں کو کھولنے والا واضح اشارہ یہ ہے کہ ہم صبر کو نہ چھوڑیں، لیکن ہم اپنے کاموں کی تاخیر کی وجہ سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور مخلوق کے سامنے اپنے رب کی شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مخلوق تو
سراپا محتاج ہے۔ جو اپنے کام خود نہیں بنا سکتے وہ ہمارا کام کیسے بنائیں گے؟ جان لو کبھی کبھار ہمارا صبر اور طویل انتظار ہمیں دشواری میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ساری خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں، یہ ہماری مختصر سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کون سی خوشی کس کو کب دینی ہے، کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ جیسے وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارا صبر ضائع ہو جائے گا، تمہاری آرزویں ادھوری رہ جائے گی، تمہارے کام کبھی نہیں بنیں گے؟ اصل میں ہم اس کی مصلحت اور ان کے منصوبوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک یہ بڑا دشوار ہے لیکن عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ جان رکھو ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کیا ہے اسے ہم جتنا مرضی دھکا دے دے وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھول دیا ہے ہم اسے جتنا بھی مرضی بند کرنے کی کوشش کریں وہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اللہ نے نہیں چاہا۔ جان لو اپنے مہربان رب کو منائے بغیر ہمارا کام بننے والا نہیں ہے، اور اس کو ماننے کا واحد اشارہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے۔ جب تم کچھ عشق عاجزی اور ندامت کے ساتھ بہا کر اس کو اپنی کہانی سنا دو گے نا تو وہ رحمان تمہاری ادھوری کہانی کو ضرور مکمل کر دے گا۔ جب دل کو قرار نہ آتا ہو اپنے رب کو ان ناموں سے پکار دیا کرو۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑنا ہو تو اللہ کو الجبار کہہ کر پکار لیا کرو۔ اگر تم اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکار لیا کرو۔ اگر ماضی کی رنجشوں سے تمہارا دل گھبرانے لگا ہو تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکار لیا کرو۔ اگر ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکار لیا کرو۔ جب جب اپنے رب کو ان پیارے پیارے ناموں سے پکارو گے نا وہ تمہاری ہر دلی دعاؤں پر جواب دے گا اور وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جان رکھو جب اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، بھاگنے لگتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دروازہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے، ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اسے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ ہے، آپ خود کو اپنی مرضی سے ہمت کر کے اس دروازے سے نہیں گزرتے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ کے ہی راستوں سے واپس اسی دروازے تک لائے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے اسے توڑنے کی کوشش نہ کرے، اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش نہ کرے، اس کے سامنے بیٹھ کر گڑگڑائے، اس کے سامنے آنسو بہائے، پھر وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ اللہ پر توکل کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دروازہ کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند دروازوں پر دستک دینے سے وہ کھلتے ہی ہے، بس آپ اس بند دروازوں کو کھولنے کے پوری اعتماد اور یقین کے ساتھ اس دروازوں کو کھولنے کی التجا کریں۔ آپ دیکھو گے کہ تمہارا مہربان رب ان قریب سارے بند دروازوں کو کھول دے گا، جس سے تم ہر نامعلوم جگہ سے کامیابی کے راستے نظر آنے لگے گی۔ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیے، تمہاری تڑپتی ہوئی آنکھیں اور تمہارا دل بہت جلدی کامیابی کے نظارے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ جس کاموں میں رکاوٹ ہو ان کو دور فرمائیں، ہر کامیابی کی راہوں کو آپ پر کھول دیں، ہر پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ جو بھائی بہن پہلی بار ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سننے والے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کے بارے میں اپنا کومنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔